ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے درود پاک، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک مذہب دین اسلام ہی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ مذہب اسلام ہی ہے۔ مذہب اسلام کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور یہ مذہب تمام انبیاء کا مذہب رہا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ مذہب، اور یہ مذہب پوری دنیا میں پھیلا، تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ یہ مذہب اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیلا۔ آج دنیا کے اندر طرح طرح سے لوگ اس مذہب کو اور اس مذہب کے ماننے والوں کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ مذہب اسلام کی شان میں گستاخیاں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور ان سے دشمنیاں ظاہر کرنے میں لگے ہیں۔ ظاہر ہے کفار اور مشرکین اس مذہب کی حقانیت اور اس مذہب کے دن بدن ماننے والوں کی تعداد کو دیکھ کر کے ہکا اور بکا حیران رہ گئے ہیں، اور انہیں یہ پریشانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن بدن یہ مذہب سارے لوگوں میں پھیل جائے اور ایک دن مذہب اسلام کی حکمرانی پوری دنیا پر قائم ہو جائے۔ اور حضرات، یہی نہیں بلکہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا قرب قیامت میں کہ مذہب اسلام کی ابتدا جب ہوگی، صحیح طریقے سے حکومت پھیل جائے گی، پوری کائنات میں اس کی حکومت ہوگی، اور ہر جگہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کا چرچا ہوگا، مذہب اسلام کی حکمرانی ہوگی، اور یہ مذہب دن بدن لوگوں میں پیار اور محبت کی وجہ سے، اس مذہب میں اخوت و محبت کا درس ہے، تعلیم ہے، اور انسانیت کا اس کے اندر درس دیا گیا ہے۔ ایک اللہ اور اس کے پیغمبر کو ماننا ہے، ایک کتاب کو ماننا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا ہے، اور اس کے رسولوں کو ماننا ہے، تمام فرشتوں کو ماننا ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، اور روز محشر میں حساب و کتاب پر ایمان رکھنا ہے، اور مرنے کے بعد میں اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ باتیں سمپل سی باتیں ہیں، ان پر ایمان رکھنا ہے، اور اس میں بہترین تعلیم محبت اخوت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہر انسان سے صلہ رحمی کرنے کا جو ہے اس میں حکم دیا جاتا ہے، ہر انسان کی مدد کرنے کا اس میں حکم دیا جاتا ہے۔ اور ایک انٹرویو میں ایک امیتابھ بچن جو فلم کے جو ہے بہت بڑے ایکٹر ہیں، ان سے جب پوچھا گیا، ایک اخبار میں بھی اس کو شائع کیا گیا ہے، اور وہ اخبار 3 نومبر 2019 بروز اتوار کو جو ہے یہ شائع ہوا تھا۔ اس میں دیا ہے کہ ممبئی فلم اسٹار امیتابھ بچن سے میڈیا نے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کون سا مذہب اچھا ہے، تو امیتابھ بچن نے جواب میں کہا کہ میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، میرا یقین کسی مذہب پر نہیں، نہ تو میں دل سے پوجا کرتا ہوں اور نہ ہی تہوار یا مذہب سے کوئی لگاؤ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے
تو اسلام کی تعلیم انسانی زندگی، آداب، احترام، ایک دوسرے سے محبت سے متاثر ضرور ہوں۔ اللہ کے نام پر یعنی میں اسلام سے متاثر ہوں اس وجہ سے کہ اس میں بہت اچھی تعلیم، آداب، احترام، ایک دوسرے سے محبت، ان باتوں سے میں ضرور متاثر ہوں، یعنی اسلام سے متاثر ہوں۔ اللہ کے نام پر سب قربان کر دینے والے مسلمانوں کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں، ورنہ لاکھوں انسان کروڑوں بھگوان کو مانتے ہیں اور برادری اونچ نیچ میں پریشان ہے، لیکن مسلمان صرف اپنے اللہ پاک پر یقین کرتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی بھگوان نہیں۔ وہ بھگوان بھی کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اس کا احترام عزیز ہے، یعنی وہ مسلمان، امیتابھ کا کہنا ہے کہ مسلمان صرف اللہ میں یقین کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھگوان نہیں مانتا، یعنی اللہ ہی کو بھگوان مانتا ہے مسلمان۔ امیتابھ نے ایسا کہا کہ وہ اللہ ہی کو بھگوان مانتا ہے اور وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اس کا احترام بہت ہے، احترام عزیز ہے، اور ایک بھگوان، ایک کتاب قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے دھرم کو یعنی ان کے دھرم گرو پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف ستھرے ماحول میں عبادت کرنا، کسی سے کوئی مدد کی امید نہ کرتے ہوئے صرف اپنی فریاد اپنے رب یعنی اللہ سے کرنا بہت بڑی بات ہے، جو مجھے ہمیشہ فکر مند ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس پر وہ کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ رسول کی تعلیم ہمارے لیے ایک سبق دیتی ہے، زندگی کا راستہ بتانے والا فرد ہے۔ مسلمانوں کو رسول جس نے ایمانداری، نفرت کو محبت کا درس دینے، ایک دوسرے سے پیار، محبت، امانت دار تجارت کے اصول، امیروں اور غریبوں کے ساتھ انصاف کا درس دیا ہے، اسلام کی تاریخ ہے، ورنہ میں دوسرے مذہب کا بھی جائزہ کیا، لیکن مجھے وہ بات نظر نہیں آتی جو اسلام کی تعلیم میں موجود ہے، اس لیے میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا۔ میرے والد بھی مجھے ہمیشہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ اچھا کام کرنے والے بنو، غریبوں کی مدد کرو، دکھ میں شریک رہو، کسی پر احسان کرو تو اس پر حکم مت جتاؤ۔ میں دل سے اسلام کو مانتا ہوں، لیکن میرے لیے اس کی تعلیم پر عمل کرنا ایک تکلیف دہ بات ہوگی۔ یہ انٹرویو میں امیتابھ نے کہا، کیوں نہ ہو مذہب اسلام کی حقانیت ہر کسی کو متاثر کر دیتی ہے۔ مذہب اسلام میں ہر تعلیم ایسی تعلیم ہے جو انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جو بھی انسان مذہب اسلام کی تعلیم کو دل سے پڑھتا ہے تو وہ اس کی حقانیت کو سمجھ لیتا ہے، اور پھر وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں امیتابھ نے یہ انٹرویو دیا ہے، اس کی دلی کیفیت ہے، کاش اللہ پاک اس کو ہدایت اسلام دے دے، اسلام وہ قبول کر لے، اور پھر اپنے ماقبل کے گناہوں کو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ہے معاف کروا لے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے وَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِي مَا كَانَ قَبْلَهُ تَهْدِي مَا كَانَ قَبْلَهُ، یعنی بے شک اسلام لانے سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک اسلام لانے کی برکت سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور لائک کرو اور کمنٹ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔